بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے تو کیا اس دن روزہ رکھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ صرف جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی انسان صرف جمعہ کا روزہ رکھے جمعہ کی خصوصیت کی بنا پر، تو یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، راتوں کے درمیان، ان تمام راتوں کے درمیان قیام کے لیے جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو۔ ولا تخص یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، اور تمام دنوں میں روزے کے لیے صرف جمعہ کے دن کی تخصیص نہ کرو۔ الا یکون فی صوم یصوم احدکم، ہاں تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہے تو روزہ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کا دن روزہ رکھنے سے اس کی خصوصیت کی بنا پر منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے اور جمعہ کا دن آ گیا بیچ میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اس کے بعد اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب جائز ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبلہ او بعدہ، تم میں سے کوئی آدمی صرف جمعہ کا دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس سے پہلے اگر رکھتا ہے یا اس کے بعد رکھتا ہے تو پھر رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ روزے سے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کل کا روزہ رکھا تھا یعنی جمعرات کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے سوال کیا، پوچھا ان سے، کیا تم کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کل کا روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم روزہ توڑ دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہمارے نبی نے ان کا روزہ توڑوا دیا، کیونکہ وہ صرف جمعہ کا روزہ ہو جاتا تھا۔ اگر وہ جمعرات کا روزہ رکھتی یا پھر ہفتے کا روزہ رکھتی تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف میں جمعہ کا روزہ رکھوں گی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روزہ توڑوا دیا۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی صوم داؤد رکھتا ہے تو صوم داؤد میں بھی کا مطلب یہ ہے صوم داؤد کا کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کر دینا۔ اگر کوئی آدمی صوم داؤد رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی جمعہ بھی آئے گا جو روزے کا دن پڑے گا اس کی عادت کے مطابق، تو کیا اس دن روزہ نہیں رکھے گا؟ اس کا جواب یہ کہ رکھے گا، کیونکہ اس کی عادت میں یہ آ گیا ہے اور وہ صوم داؤد رکھتا ہے، اور صوم داؤد کی فضیلت ہے، مصنون روزوں میں بہتر روزوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، افضل الصیام عند اللہ صوم داؤد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر روزوں میں، افضل روزوں میں صوم داؤد ہے۔ کانا یصوم یومن و یفطر یومن، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایام بیض ہے، 13، 14، 15 ہر عربی مہینے کے لحاظ سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ایام بیض کا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو گویا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اور ایسے اگر پورے 12 مہینے میں ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھتا ہے، اور اگر آدمی زندگی بھر یہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ والحسنۃ بعشر امثالها، جی، تو ایام بیض اگر آ گیا تو آدمی روزہ رکھے گا۔ بیچ میں جمعہ آ گیا، ہفتہ آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ جمعہ کی خصوصیت کے طور پر نہیں بلکہ ایام بیض کے طور پر رکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر عرفہ کا دن آ جائے تو انسان روزہ رکھے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ جمعہ کا جب روزہ رکھے گا تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمعہ کا دن ہے، بلکہ اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کی بنا پر وہ روزہ رکھے گا، اس لیے عرفہ کا دن اگر جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی صحیح مسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، کہ تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ تو اگر کوئی آدمی جمعرات کی رات کو، جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جمعہ کی رات ہے خصوصیت کی بنا پر، تو یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جمعرات کو شب قدر آ جائے، یعنی جمعہ کی رات جو ہے شب قدر آ جائے، تو کیا انسان شب قدر کو نہیں جاگے گا؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ شب قدر کو جاگے گا، اور شب قدر آتی ہے جمعرات کو، جی ہاں۔ تو ایسی صورت میں وہ جاگے گا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمعے کی رات ہے اور اس کی کوئی خصوصیت ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شب قدر ہے۔ تو جیسے شب قدر کی بنا پر جمعہ کی رات کا جاگنا انسان کے لیے جائز ہے،
بلکہ جاگنا ہے اس کو سنت ہے، اس کے لیے مسنون ہے، فضیلت ہے اس کی۔ ایسے ہی جمعہ کے دن اگر وہ عرفہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں وہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ عرفہ کا دن، لہذا اس کے رکھنے میں کوئی یعنی اس کو رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ذو الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں، ان 10 دنوں کے اندر روزہ نیک اعمال کی بڑی فضیلت ہے، اور نیک اعمال میں روزہ بھی آتا ہے، اس لیے آدمی ایک دن پہلے رکھ لے، جمعرات کو بھی رکھ لے، جمعہ بھی رکھ لے، الحمدللہ اچھی بات ہے اس کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑی خصوصیت، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر کوئی آدمی صرف عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور جمعہ کا دن آ گیا ہے، اس سے پہلے جمعرات کا رکھنا نہیں چاہتا، تو یہ چیز بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ہم اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے لیے جمعرات کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ عرفہ کے روزے کے طور پر رکھتا ہے، نہ کہ جمعہ کے طور پر۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی ایک دن روزہ رکھ لے تو الحمدللہ اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ شریعت کے اندر یہ جائز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔